بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب افغانوں کو اپنی نجات کے لیے کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر دینی فطرت کی طرف لے جائے اور اقوام عالم کی ہاتھوں میں کھلونا بننے کی بجائے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا کرینہ سکھائے۔ ایران میں نوشیروان کی موت کے بعد انہیں اپنی نجات دہندہ کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ سرزمین عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، معرکہ بدر میں اسلام فتح یاب ہو چکا تھا، دنیا والے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی حکومت کی قیام کی خبریں سن کر حیرت زدہ تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد فارس کے بدطینت ساسانی حکمران خسرو پرویز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب مبارک پہنچا۔ خسرو پرویز نے نامہ مبارک چھاپ کر ڈالا اور یمن کے ایرانی گورنر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ایران بھجوانے کا حکم دیا۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جسارت پر اس کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کے عنقریب پارا پارا ہونے کی پیشگوئی فرمائی، جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ دوستو، پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایران کی ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ نظامی حکومت ایسا ابترا ہوا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چند برسوں میں ساسانی خاندان میں کوئی ایسا مرد نہ بچا جو سلطنت سنبھال سکتا ہو۔ ایرانیوں نے علامتی طور پر ایک عورت کو تخت پر بٹھا لیا۔ خراسان افغانستان کے اکثر اضلاع ان دنوں صوبہ خراسان کی حدود میں شامل۔ خراسانی سلطنت ایران کا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا صوبہ تھا۔ یاقوت ہموی کے بیان کے مطابق خراسان کی حدود عراق کے قصبہ جویان سے شروع ہوتی ہے اور اس کی آخری حدود ہندوستان کی جانب تخار، غزنی اور سیستان تک جا پہنچتی ہے۔ نیشا پور، ہرات، بلاخ، تلکان اور سرخاس جیسے بڑے بڑے شہر اس میں شامل ہیں۔ افغانستان کے خود مختار حاکم۔ ساسانی خاندان میں انتشار کے ساتھ ہی افغانستان کے قبائلی سرداروں کی خود مختاری بھی بڑھنے لگی۔ جنوبی افغانستان کے صوبے سستان میں ردبیل، ہرات میں برازان، کابل میں ترنشاہ، جوزجان میں خداتا اور بلوچستان میں کشمیر انشاء نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی اور ہر ایک نے خود کو شاہ کے لقب سے آراستہ کر لیا۔ یہ چھٹی صدی عیسوی کا تیسرا عشرہ تھا۔ جزیرہ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو کفر، شرک اور ظلم و ستم کی تاریکی سے نکالنے کے لیے قیامت تک جاری رہنے والے سلسلے جہاد کا آغاز فرما چکے تھے، اور اس عظیم مقصد کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثاروں کی جماعت تیار ہو چکی تھی اور انہیں کسرا کے تخت و تاج پیروں میں روننے کی بشارت بھی زبان نبی سے مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر جزیرہ عرب سے مرتدین اور باغیوں کا صفایا کرتے ہوئے شام اور ایران کی سلطنتوں کے ایوان دہلانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باطل جلیل دمشق اور القدس پر فتوحات کے پرچم لہرا رہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے سینا سے گزر کر مصر کے قلب تک جا پہنچے تھے، اور دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیسہ کے میدان میں ساسانیوں کے آخری تاجدار یزدگرد کا غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ایران کا پایہ تخت مدین فتح ہو گیا تھا اور حض یمت خوردہ بادشاہ اپنے ماتحت قبائل سے مدد کی امید پر خراسان کی طرف فرار ہو چکا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی لشکر کو سرزمین افغانستان کی طرف بڑھنے کی ضرورت پیش آئی۔
ناظرین کرام، افغانستان میں صحابہ کرام کی پہلی پیش قدمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی افغانستان کے فتح عظیم مسلم جرنیل حضرت احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے تجربہ کار جنگجو اور مدبر انسان تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، مگر زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے تھے۔ ان کی مہمت کا آغاز تب ہوا جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یزدگرد کے تعاقب میں خراسان کی سرحد عبور کرنے کا حکم دیا۔ خراسان کی حدود میں پہلا شہر تبسین تھا، جسے خراسان کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اس طرف روانہ ہوئے اور 22 ہجری 643 عیسوی میں اسے بآسانی فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ ہرات کی جانب بڑھے اور معمولی جنگ کے بعد یہاں قبضہ کر لیا۔ یزدگرد نے اپنے معاون قبائل کے ساتھ بلخ میں ڈیرے ڈال دیے اور ساتھ ہی اپنی پڑوس کی قدیم چینی بادشاہت کی طرف کمک کے لیے ہر کارے دوڑا دیے۔ اسلامی فوجوں نے یزدگرد کو زیادہ موقع نہ دیا اور بلخ پہنچ کر ایک زوردار مارکے کا آغاز کر دیا۔ یزدگرد کو شکست ہوئی اور وہ دریائے امو پار کر کے اپنے حلیف چینی حکمران کے پاس فرار ہو گیا۔ احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ سے لے کر تاخار تک تمام علاقے پر قبضہ کر لیا اور رابی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخار کا انتظام سونپ دیا۔ ان فتوحات کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی۔ فرمایا، کاش ہمارے اور اہل خراسان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ پوچھا، امیر المومنین یہ کیوں فرمایا؟ اس ملک کے لوگ 3 بار جاڑے جائیں گے اور تیسری بار ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو پیش آنا ہو وہی کے باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ایسی احادیث ہوں گی جن میں خراسان افغانستان میں مستقبل کی شدید جنگ وقوع پذیر ہونے اور غیر معمولی حوادث ٹوٹنے کا ذکر ہو۔ واللہ عالم، تاریخ ثابت کرتی ہے کہ واقعی یہ سرزمین بڑی بڑی آزمائشوں اور جنگوں کا نشانہ رہی ہے۔ چنگیز خان کے حملے میں تو وقتاً یہاں آبادی کو جڑ سے اکاڑ دیا گیا۔ سوویت یونین کی یلغار میں بھی اسی قسم کا قتل عام ہوا اور یہ سلسلہ اب امریکہ یورش کی شکل میں ایک بار پھر جاری ہے۔ دوستوں، عہد فاروقی میں فتوحات افغانستان کی حدود شمالی افغانستان میں تخار تک علاقوں کو فتح احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامے ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے اور دریائے امو عبور کرنے سے روک دیا تھا تاکہ مفتوحہ علاقوں کی تعمیر اور ترقی، وہاں تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دی جائے۔ چنانچہ تاخار شمالی افغانستان کے مفتوحہ علاقوں کی آخری سرحد قرار پایا۔ جنوبی افغانستان عاصم بن عمرو نے فتح کیا تھا، جس کے باعث فاتح سیستان کہا جاتا ہے۔ نیمروز کا موجودہ مقام زرناج، جو اس وقت جنوبی افغانستان کا مرکز سمجھا جاتا تھا، انہی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش قدمی یہاں پر روک دی گئی تھی۔ اس طرح سیستان افغانستان کی جنوب کا آخری مفتوحہ صوبہ بن گیا۔ فتح افغانستان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران اور افغانستان باشندوں کے مزاج اور ان علاقوں کے طبی جغرافیہ فرق کو خوب سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس رفتار سے اسلامی فوجوں نے ایران کی وسیع و عریض سلطنت کی حدود میں پیش قدمی کی ہے، اسے افغانستان میں برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے وہ افغانستان پر مسلسل فوج کشی غیر ضروری بلکہ نقصان وہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس لیے انہوں نے حضرت احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے نہایت دور اندیشی اور بلاغ نظری پر مبنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایران کی عیش پسند قوم کی بنسبت اہل افغانستان حد درجہ جفاکش اور جنگجو ہے۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں اور گھاٹیوں میں طویل مدت تک لڑنے کا فن جانتے ہیں۔
حریف کی بڑی سے بڑی فوج کو الجھا کر اس کا نطقہ بند کر سکتے ہیں۔ ان کی کوئی ایک مرکزی حکومت یا بادشاہت نہیں ہے کہ جس کے ختم ہوتے ہی پوری قوم سرنگو ہو جائے گی، بلکہ یہاں ہر وادی میں ایک نئی سردار اور ہر پہاڑ پر ایک نئے حریف کا سامنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ افغانستان سرداروں کی سیماب صفتی اور تیز مزاجی بھی مسلم، طاقتور حریف سے وقتی طور پر دب کر صلح کرنا اور موقع ملتی ہی بغاوت کر دینا ان کا قدیم وتیرہ تھا، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فاروقی فراست کے مطابق ان تمام خطرات کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب افغان قوم اسلام کو دل و جان سے قبول کر کے اسلامی لشکر کا حصہ بن جائے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے جانا خلاف مصلحت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل افغانستان کی دلیری، جرت، ہمت اور سادگی سے بھی بخوبی واقف تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اسلام کی خوبیاں دیکھنے کے بعد یہ لوگ اسلام کے بہترین سپاہی ثابت ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانوں کے اس استحصال سے بھی آگاہ تھے جو صدیوں سے ظالمانہ حکومتوں کی ماتحتی میں جاری رہا تھا۔ مقامی سرداروں کا ظلم و ستم بھی ان سے ڈکا چھپا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ افغان عوام عدل، مساوات اور اخوت پر مبنی نظام کی متلاشی۔ اسلام کی تعلیمات سامنے آتی ہی وہ از خود اسلام کی جولی میں آ گریں گے اور سخت ترین مزاحمت کا یہ قلعہ اسلام کا قلعہ بن جائے۔ دوستوں، یہ وہ زمانہ تھا جس کے بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے افغانستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی طرز عمل اپنایا گیا۔ کوشش یہی رہی کہ قبائل کے سردار اسلام قبول کر لے یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ جنگ کی نوبت نہ آئے، یہ پالیسی کامیاب رہی، اگرچہ جہاں جنگ ناگزیر تھی وہاں معرکہ آزمائی بھی ہوئی، بعض جگہ خونریزی جنگیں بھی ہوئی، مگر اکثر قبائل نے اسلامی جنریلوں کے حسن سلوک، اعلیٰ کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر۔ چونکہ مسلمانوں نے کسریٰ کے مظالم سے نجات دلائی تھی، اس لیے وہ بہرحال مسلمانوں کو اپنا نجات دندہ سمجھ۔ ناظرین کرام، افغانستان میں تبلیغ اسلام خلفائے راشدین کے سنہرے زمانے میں ایران اور ایشیائے روم کی عظیم سلطنتیں صرف 12 سال کے اندر اندر اسلامی عملداری میں شامل ہو گئی، مگر افغانستان جس کا رقبہ نسبتاً بہت کم تھا لگ بھگ 20 سال میں فتح ہوا۔ اس کی وجہ سے وہی محتاط پالیسی تھی جس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ گئے تھے۔ یہ دور افغانستان میں عوام فلاح و بہبود اور اسلامی ذہن سازی کا دور تھا۔ اسلام کے مجاہدوں نے ان کے سامنے عدل و انصاف کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ان کے ہاں آقا اور غلام کا فرق نہیں تھا، قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ افسر اور سپاہی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ایک ہی صف میں نماز پڑھتے۔ کابل کا محاصرہ۔ کندہار کے بعد اسلامی لشکر پہلی بار زابل اور ارزگان کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوا۔ خدشہ تھا کہ ان پر پیچ پہاڑی علاقوں میں خوفناک مارکے ہوں گے، مگر اس کی نوبت نہیں ہوئی۔ غزنی بھی دیکھتے ہی دیکھتے فتح ہو گیا اور اسلامی لشکر نے کابل کا رخ۔ اگرچہ شہر نہایت محفوظ تھا، مگر کابل اور وسطی و جنوبی افغانستان کے حکمران جس کا لقب ردبیل تھا دب کر صلح کر لی۔ اس طرح عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دشواری کے بغیر کابل کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ راشدہ بن افغانستان کی آخری مہم تھی۔ کابل کی فتح کے بعد گویا پورا افغانستان سرنگو ہو چکا تھا اور اس علاقے میں اسلام کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بڑے فقہا صوفیاء بھی تھے، جن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ یہ حضرت اس علاقے میں اسلام کی اشاعت اور علوم دینیہ کی ترویج میں منہمک ہو گئے۔ یہ کاوشیں بار اور ثابت ہوئے اور کچھ ہی عرصہ میں افغان قبائل کی اچھی خاصی تعداد مسلمان ہو گئی۔ تاہم یہاں اشاعت اسلام کا کام تدریجاً ہوا اور یہاں اس کی تکمیل کے لیے کم سے کم ایک نسل کو بھرپور محنت کرنا پڑی۔ بہرحال خلافت راشدہ کے اختتام تک افغانستان امن و سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔
اور یہاں کے عوام جو کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کے جو رستم سے جا بے لب تھے مطمئن زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ ساسانی خاندان کا آخری تاجدار یزدگرد پوشی کے ایام میں کسی کسان کے ہاتھ گمنامی کی موت مارا جا چکا تھا اور صدیوں ایرانی یہ جابرانہ حکومت ایک افسانہ بن کر رہ گئی تھی۔ دوستوں، شمالی افغانستان میں اسلام مشرقی اور وسطی افغانستان کی بنسبت شمالی افغانستان کے باشندوں نے قدر تاخیر سے اسلام قبول کیا۔ دوسری صدی ہجری اوائل میں یہاں کے بہت سے سردار اور ان کے قبائلی اسلامی حکومت کے باج گزار ہونے کے باوجود غیر مسلم تھے۔ ان کی طبیعت میں سرکشی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ قبولی اسلام کی سعادت کی حصول میں بلخ کے باشندوں نے پہل کی۔ ان کے کچھ عمائدین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ بلخ میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد یہاں مساجد و مکاتب کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ جلد ہی بلخ نہ صرف علوم و فنون بلکہ سلوک و معرفت کا بھی ایک ممتاز مرکز بن گیا۔ عالمی اسلام کے بہت سے نامور علماء اور مشائخ نے یہاں جنم لیا۔ ہشام بن عبد المالک کا دور۔ عمر بن عبدالعزیز کے جانشین خلفائے ہشام بن عبد المالک نے بھی افغانستان پر بھرپور توجہ دی۔ بغاوتوں کے خطرات سد باب کے لیے یہاں بڑی چونیاں تعمیر کی گئی۔ اس دور میں صرف شمالی افغانستان میں تعینات سپاہیوں کی تعداد 54,000 سے کم نہ تھی۔ ان میں کوفہ کے 7,000، بصرہ کے 9,000، قبیلہ بکر کے 7,000، عبدالقیس کے 4,000، آزاد کے 10,000 اور آزاد کردہ اجمی غلاموں میں 7,000 افراد تھے۔ اس طرح افغانستان پر حکومت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تعلیم اور دعوت تبلیغ کا کام بھی بدستور جاری رہا۔ دوستوں، افغانستان کی سیاسی تقسیم ان دنوں عمومی حکومت کی پالیسی کے مطابق افغانستان کو ولیت خراسان کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس میں موجودہ افغانستان کے علاوہ بھی کئی وسیع علاقے شامل تھے۔ نمبر 1، شمالی افغانستان۔ اس کا مرکز مرو جو افغانستان ترکمانستان میں میری کے نام سے مشہور ہے کو قرار دیا گیا۔ خلافتی رشدہ کے دور میں شمالی افغانستان کا مرکز نیشا پور تھا۔ بلخ، ہرات، فریاب، جوزجان اور تاخار اس کے اہم شہر تھے۔ نمبر 2، مغربی افغانستان۔ اس کا مرکز زرنج تھا۔ صوبہ سیستان کی سرحدوں تک علاقے اس میں شامل۔ نمبر 3، جنوب مشرقی افغانستان۔ اس میں بلوچستان سے دریائے سندھ کے ساحل تک تمام علاقہ شامل تھا۔ ایک عرصہ تک اس کا کوئی مرکز نہ تھا۔ تمیم بن زید کے دور میں سندھ کے شہر منصورہ کو اس کا صدر مقام قرار دیا۔ دوستوں، اموی خلافت کا خاتمہ۔ ہشام بن عبد المالک کے بعد اموی خلافت کو کوئی مدبر بصلاحیت اور مضبوط کردار کا حکمران میسر نہیں آیا۔ چنانچہ دن بدن مرکز کی گرفت صوبوں پر کمزور پڑتی گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عباسی تحریک نے زور پکڑ لیا۔ امویوں کی بالمقابل خلافت کا دعویٰ، مسلح تیاری اور حکومت سے جھڑپیں، یہ سب تفصیلات تحریک کا ایک طویل حصہ ہے جو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حکمرانی کے دعوے دار ان 2 گروہوں کی محاذ آرائی آخر کار اموی خلافت کے خاتمے اور عباسی خلافت کے قیام پر انجام پذیر ہوئی۔ خلافت عباسیہ کے دور میں افغانستان جو اہم واقعات، حوادث اور انقلاب وقوع پذیر ہوئے، ان کا مختصر ذکر ہم آئندہ کریں گے۔ دوستوں، یہ تھی دوسری ایپیسوڈ جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اسلام کی روشنی میں افغانستان۔ انشاءاللہ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم حاضر رہیں گے، عباسی دور کا افغانستان۔ اپنے کومنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ Thanks for watching my video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.